یہ ہماری مدد کریں گے، یہ جن پر ہم نہیں پہنچ سکتے یہ وہاں جا کے لوکیٹ کریں گے کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، اور ان کو بھی پورٹل پہ ڈالیں گے۔ ان کو کام ہوگا، پیسے ان کو نہیں دیں گے، یہ ان کو پورٹل پہ ڈالیں گے۔ یہ جو ہمارا بن رہا ہے، جو کوآرڈینیٹ کرے گا، جو کنیکٹ کرے گا، جو بھی پیسے جو بھی راشن دینا چاہتا ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں، یہ صرف ان کو اکٹھا کریں گے۔ کوئی اس میں یعنی صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہماری رضاکار فورس ہے، یہ صرف ملک میں مدد کرے گی تاکہ یہ اثرات جو لاک ڈاؤن کے ہیں، یہ بڑے لوگوں کے اوپر، خاص طور پہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، اس کے بڑے مشکل حالات ہیں، تو ان کی مدد کے لیے۔ میں دوسری چیز جو بات کرنا چاہتا ہے آج، وہ اس کے اوپر بھی کئی جگہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ باقی مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دی ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ مجھے بڑا برا لگا جب میں نے دیکھا کہ ہماری پولیس ڈنڈوں سے مار رہی ہے جو لوگ لاک ڈاؤن کو توڑ رہے تھے، کئی شہروں کے اندر ڈنڈے مار رہی ہے لوگوں کو۔ اور پھر میں نے تصور کیا کہ ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے، ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے، عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب، اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف۔ اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی۔ آزاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، اور آزاد معاشرے میں لوگ اپنی آزادی، اپنی آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں آج اس ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے، یہ سارا ملک لڑ رہا ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں، طاقتور کمزور میں، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے، تب جیتی جائے گی۔ اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں، اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں، اور پھر ہم جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں، یہ آزاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی۔ ہم کیا کرنے لگے ہیں، اور ہم نے کیا ہے، ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی، ہم نے پہلے ان سے بڑی دیر تک مشاورت کی۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ایک طے کیا کہ کیا شرائط ہوں گی، جن شرائط کے اوپر ہم مسجدیں کھولیں گے۔ 20 نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا، اور اس میں یہ ہے کہ ہم وہ ساری جو ہم فیکٹریاں کھولیں گے یا جو ہم یہ کنسٹرکشن میں کھولیں گے، ہر کو ہم نے کہا ہوا ہے جو بھی فیکٹری کا مالک ہوگا یا جو کنسٹرکشن سائٹ کا جو بھی انچارج ہوگا، ہم نے سب کو کے لیے SOPs، یعنی ہم نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ کیا کیا کنڈیشنز آپ کو فالو کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے جو 20 نکات ہیں۔ میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں۔ یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں، لیکن اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں، اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑیں گی، اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں ویران ہوں۔ تو اس لیے میری امید یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو بھی مسجدوں میں جائیں گے، پوری طرح
ان کنڈیشنز کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے. اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ پلیز اپڈیٹ کریں کہ جو ہم نے اب تک کدھر کیا پریکاشنز لے رہے ہیں یہ کرونا کے اگینسٹ. جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام دنیا کے اندر ہی اب یہ بات چل رہی ہے کہ کس طریقے سے کم مواقع فراہم کیے جائیں کہ لوگ اپنا روزگار بھی کما سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی رہے اور لوگوں کو اس بیماری سے بھی بچایا جا سکے. ہم نے جیسے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اس کا ایک پلان بنایا گیا ہے. اس کو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کا ایک پائلٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ ہر صوبے کے اندر 1 یا 2 ڈسٹرکٹ ہر صوبے سے لے کر اس کا 1 ہفتے کا پائلٹ ٹیسٹ کیا گیا. اس کے اندر جو لوگ تھے ان کی ٹریکنگ کا نظام بنایا گیا, ان تک پہنچنا کیسے ہے, اور اس کے بعد جن کو ضرورت ہو آئسولیشن کی یا خدا نخواستہ جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو ان کو کس طریقے سے پھر جو بھی ان کے لیے مناسب ہے وہ لائے عمل اختیار کیا جائے. وہ پائلٹ ٹیسٹ کے ہمارے سامنے رزلٹس آ گئے. اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے حتمی اپنی سفارشات مکمل کی تھیں. آج صبح نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر ہم نے دعوت دی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی, انہوں نے بھی جوائن کیا. اس سے پہلے ہم ہفتے کے دن جو ہے وہ صوبائی جو صحت کے وزراء ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے. چیف سیکرٹریز کے ساتھ الگ میٹنگ ہوئی تھی, ان کے ساتھ مشاورت کر چکے تھے. تو آج جو ہے مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. تمام وزراء اعلیٰ نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے, منظوری دے دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں کے اندر یہ پورا نیا جو ایک نظام ہے اس کو کچھ ٹیکنیکل ٹرم میں ٹیسٹنگ, ٹریکنگ, کوارنٹین سسٹم یا TTQ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کہتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے آسان الفاظ کے اندر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر جو بیمار ہے, جس کو بیماری لگی ہے, وہاں اس تک پہنچا جائے, جن سے اس کی ملاقات ہوتی رہی ہے ان کو ٹیسٹ کیا جائے, اور اگر ضرورت ہو تو پھر ان کی آئسولیشن بھی کی جا سکے. یہ اس کا نچوڑ ہے پروگرام کا. لیکن اس کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ 21 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ اس وبا کا مقابلے کے اندر اس وقت اس جنگ کے اندر شریک ہیں جیسے وزیر اعظم نے کہا, تو یہ پورا نظام جو ہے وہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ, ہر تحصیل, ہر یونین کونسل تک لے کے جانا ہے. تو جو ہم نے اس کے لیے سٹرکچر بنایا ہے اس میں جو سب سے اوپر ہے وہ تو ہماری جو صحت کے وزیر ہیں وہ ہوں گے, صوبائی وزراء صحت ہوں گے, اس کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے فوکل پوائنٹ ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور اس کے بعد نیشنل لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری ٹیکنالوجی ٹیمز ہیں, مختلف سول اور عسکری اداروں کی ٹیکنالوجی ٹیمز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. پھر اس کے بعد صوبائی ایک لیئر ہے, صوبے کی سطح کے اوپر اسی طریقے کی ٹیمز بن رہی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر نیچے ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور آخر میں یونین کونسل لیول تک وہ جاتا ہے نظام. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اس سے اچھی آپ کو مثال نہیں مل سکتی کہ قوم پوری یکجہ ہو کے, ایک متحد ہو کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے اس کا. اس کے اندر تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر وفاقی حکومت تو ظاہر ہے ہی, ساتھ ساتھ جو سولین ادارے ہیں, ہیلتھ کی جو نظام کے سولین جو پوری ہائرارکی ہے وہ شامل ہے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر بھی اور انتظامی امور کی سائٹ کے اوپر بھی ہمیں بھرپور طریقے سے فوج کی مدد اور فوجی اداروں کی مدد حاصل ہے, اور پورے نظام کے اندر پوری نیشنل کیپیبلٹی جو ہے اس کو موبلائز کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, پاکستان کے حالات اکثر ممالک سے بہتر رہے ہیں. یہ نظام آنے کے بعد ہماری امید یہ ہے کہ جو ہماری خواہش ہے, تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جو اپنے روزگار پہ جانا چاہتا ہے, روزی کمانا چاہتا ہے, اس کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. اور بندشیں پہلے ہم نے ذرا سی کم کی تھی, آگے بڑھتے ہوئے ان بندشوں کو اور ہم مزید کم کرنا چاہتے ہیں.
اور اس کو کرتے ہوئے صحت کا، حفاظت کا، کیونکہ آخر میں جو ذمہ داری ہے وہ سب کی، ہم پوری قوم کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی ہے کہ قوم میں ہر شخص جو ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کا بھرپور خیال بھی ہے۔ ان کو کچھ لوگ جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس سائڈ کے نہیں، تو یہ پورا جو نظام بن رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، جیسے میں نے کہا کہ اگلے تقریباً میرے خیال میں 5-7 دن لگیں گے اسکیل اپ ہوتے ہوئے۔ یہ پائلٹ تو کر دیا گیا تھا اور ایک ہمارے پاس بھرپور نظام آ جائے گا۔ ساتھ ایک اور چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، مجھ سے کہا گیا، اور وہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت۔ اب اس صورتحال کے اندر جہاں دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے شہریوں کے لیے زندگی کس طریقے سے آسان کی جا سکے، محفوظ کی جا سکے، اس ماحول کے اندر ایک بیانیہ وہاں پر شروع ہو گیا، ایک عجیب و غریب مزہ خیز بیانیہ کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ذریعے وہ کورونا سے کے جو مریض ہیں ان کو ہندوستان بھیج رہا ہے۔ تو جو وہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں مودی صاحب نے کر دیا، جس کو پاکستان نے نہیں دنیا کے ٹیلی ویژن نے دکھایا، دنیا کے اخباروں نے دکھایا کہ وہاں پر 10-10 15-15 ہزار لوگ ایک جگہ پہ جمع کر دیے، جس طریقے سے وبا انہوں نے پھیلائی ہے۔ پاکستان کو نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمارا، ہم تو پہلے دن سے وزیر اعظم کی پہلی تقریر سے ہم کوشش کرتے رہے کہ خطے کے اندر ایک بھائی چارے کا ماحول ہو اور یہ جو صورتحال ہے، کشیدگی ہے، اس کو کم کیا جائے۔ تو خدا کا واسطہ اپنے شہریوں کا خیال رکھیں، اور پہلے وہاں پہ الزام لگاتے رہے مسلمانوں کے اوپر، سارا ایسے ڈال دیا جیسے بھارت کے اندر یہ پھیلائی صرف مسلمانوں کی وجہ سے، اب پاکستان پہ الزام لگانے شروع کر دیے۔ اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے شہریوں کی فکر کریں، ہم اپنے شہریوں کا خیال کریں گے۔ جی ڈاکٹر فیصل، آپ پلیز قوم کو بتائیں کہ کیا سٹیج ہے اس کا اس وقت، اور ہمارے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس طرح یہ وائرس پھیل رہی ہے؟ چند دن پہلے ہم نے کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے تھے اور کچھ پروجیکشنز کی تھیں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیا صورتحال ہوگی اور یہ وبا کہاں جائے گی۔ تو ہم نے جو 25 اپریل کے بارے میں تخمینہ کیا تھا کہ تقریباً 12 سے 15 ہزار کے درمیان کیسز ہو سکتے ہیں جو ڈائگنوزڈ ہوں اس بیماری کے، ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے۔ ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو، لیکن اندازہ تقریباً درست ہے جو اگر آج کی ہم اعداد و شمار دیکھیں۔ جیسے آپ نے بتایا، آج کی اموات جو اکٹھی کیومولیٹیو اموات ہیں وہ 192 ہیں، 17 لوگ کل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو یہ ایک سیریس معاملہ چل رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو بنسبت باقی بہت ترقی یافتہ ممالک کی کمپیریزن میں ہم بہتر سچویشن میں ہیں، لیکن اس بہتر سچویشن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام احتیاطیں، وہ SOPs، وہ طریقہ کار، چاہے وہ انڈسٹری میں ہوں، دکانوں کے لیے ہوں، لوگوں کے لیے خود اپنے گھروں میں ہوں، اس میں میری اپیل ہوگی ہم سارے ملک سے کہ ہم انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس کو اپنا معاملہ جان کے اڈاپٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہماری سرٹن عمر سے لوگ جو زیادہ ہیں، ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی پروٹیکشن، ان کا بچاؤ کسی حد تک ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو اسد عمر صاحب نے بتایا، یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے، اس سے بھی ہمیں آسانی ملے گی، تاکہ ہم بجائے اس کے کہ سارے ملک کو لاک ڈاؤن کریں، ہم ایک ٹارگیٹڈ سمارٹ لاک ڈاؤن جس کے ذریعے کچھ کاروبار زندگی بھی چلے، لیکن جو ہائی رسک ایریاز ہیں وہاں ہم ایک مناسب سا لاک ڈاؤن یا اس کو ریسٹرکشنز کی جائیں۔ اس ذمہ داری اور اس کے پیرائے میں آپ کی رضامندی سے میں ایک اعلان کر رہا ہوں جو آپ سے بات ہوئی۔ ہم نے سنا کہ آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے، اور یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے جو اسد صاحب نے کہی کہ سارا ملک بیک وقت اکٹھے ہو کے اس چیز کا اگر اس سے مقابلہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر بہتر قابو پائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ شاید ہمارے اعداد و شمار وہاں نہ پہنچے جو بہت سارے دوسرے ملکوں میں جن کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں فیصل، ابھی جو اسد عمر نے بھی بات کی کہ کوئی بھی 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ
बंद कितनी देर कर सकते हैं, और अगर आप टेस्टिंग भी कहते हैं जी दुनिया में टेस्टिंग करें तो किस किस की टेस्टिंग करें। लेकिन ये जो अब सिस्टम बड़ा परफेक्ट किया, और देखें ये हम खुद दुनिया के भी एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, अपने मुल्क के भी ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो ये है सिस्टम के जैसे ये जो ट्रैक करना है और फिर उनको आइसोलेट करना है, हमारी कामयाबी इसमें होगी। और ये जब मैं फिर से दोहराता हूँ कि टाइगर फोर्स के ऊपर पता नहीं ये क्या ऑपोजिशन, मुझे नहीं समझ आई कि इसके ऊपर क्या एतराज़ है, क्योंकि रज़ाकार तो इंग्लैंड के अंदर भी उन्होंने 2.5 लाख रज़ाकार उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि उनके आप सब जानते हैं कि उनके सिस्टम्स कैसे हैं, उनकी इदारे कैसे मजबूत हैं हमारे मुकाबले में, और इंशाल्लाह एक दिन हम उनसे भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन रज़ाकार का तो इसलिए ज़रूरत है कि जब आप ट्रैक करेंगे लोगों को, ये जो ट्रैक करना है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या करेगी, उन्होंने मुल्क भी चलाना है, एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, तो इसलिए रज़ाकार की भी ज़रूरत है। लेकिन हम सारी कौम की जितने भी इदारे हैं, फ़ौज है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम सबको इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन रज़ाकार का मकसद एक ये होगा, और दूसरा सानिया जो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि ये भी जब हम ये पोर्टल जो लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद ये होगा कि एक तरफ वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जिनको हम मिस कर